بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج ہمارے سماج کی ایک مسلم بچی سمرن پروین بنت محمد اسلام نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی۔ پچھلے 4 مہینوں میں فروری سے لے کے اب تک تقریباً 45 سے 48 لوگوں نے سوسائڈ کی ہے، جس میں مختلف عمروں کے لوگ ہیں۔ اور جب سوسائڈ کرنے کے اور خودکشی کے اسباب کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر بات ہے، آخری قدم کوئی نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو، بڑی عمر کا کوئی شخص ہو، اگر آخری قدم اٹھاتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جان دیتا ہے۔ قرض کے بوجھ تلے دب کر کے، یا معاشی طور پر بے روزگار ہونے کی وجہ سے، گھر نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح بلیک میلنگ کے چکر میں پھنس کر کے، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جب وہ لوگ سوسائڈ اور خودکشی کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ خودکشی کی وجہ کچھ ناجائز تعلقات رہے ہوں، یا پھر ان کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا رہا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت اور اپنے خاندان کی عزت کو داؤں پر لگتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے بار بار بلیک میلنگ کی وجہ سے تنگ آ کر کے خودکشی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسباب ہمارے شہر میں ہے، اور ہم ایسا دیکھ بھی رہے ہیں کہ شہر میں کچھ گروپ ہے جو اس طرح باقاعدہ پلاننگ کر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو پھنساتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر اہلیان شہر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ حالات دنیا میں آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عیدگاہ کے میدان سے عید کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اگر اس طرح کی حالات سے کوئی بھی شخص دوچار ہو، وہ آ کر کے ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر معاشی پریشانی ہوگی اسے دیکھیں گے، اور اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو ہم قانونی طور پر تمہارے ساتھ کھڑے رہ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے کی جو بات ہے، ہم نے پہلے سے سماج کو یہ میسج دیا ہے، دوبارہ آپ کے توسط سے ہم سماج میں رہنے والے تمام نوجوان بچیوں اور بچوں کو اور عمر دراز لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ حالات آئیں گے، لیکن حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلط قدم نادانی میں اٹھ گیا ہو، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بے گناہ ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، لیکن گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان داؤں پر لگا دے۔ میں آپ کے توسط سے سماج کے سبھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر ایسا کوئی موڑ آ جائے تو آپ شہر میں علماء کرام سے رابطہ کریں، سیاسی سماجی لوگ ذمہ داروں سے بات کریں، جمعیت علماء اور اسی طرح جو ہے دیگر دینی تنظیموں سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل رکھیں، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ہر بات کا حل، ہر چیز کا حل بات کرنے میں۔ آپ اگر بات نہیں کرو گے، کسی کو اپنا دکھ درد، اپنی مصیبت نہیں بتاؤ گے، تو ظاہر بات ہے مایوسی کا شکار ہو کر کے وہی آخری قدم اٹھا کر کے سوسائڈ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا دکھ درد بانٹیے، اپنا غم بانٹیے، اپنے مسائل میں لوگوں کو شریک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون سی مذہبی شخصیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرو۔ اگر اس طرح کے حالات آئیں تو سماجی، سیاسی، مذہبی ذمہ داروں سے آپ بات کریں اور کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا شہر زندہ اور بیدار لوگوں کا شہر ہے، مالیگاؤں ہی نہیں، دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں، معاشی مسائل لے کر کے آتے ہیں، ہمارا شہر اس کو حل کر کے دیتا ہے۔ تو مالیگاؤں کے رہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کی جائے گی؟ ہر حال میں کی جائے گی۔ اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہو اور آخری قدم نہ اٹھائیں، اور شہر کے اندر ان اسباب کو تلاش کر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں
ان تمام علماء کرام دینی تنظیموں کے ذمہ داران سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اصلاح معاشرہ کی ایک کوشش ہونی چاہیے. اور وبہ نستعین. ہمارے شہر مالیگاؤں میں جہاں مختلف قسم کے اور جرم کے بڑھنے کے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت تشویش ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ خودکشی کا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم سب کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہے. آج بھی ایک 18 سالہ بچی نے خودکشی کر لی ہے اور یہ دردناک واقعات برابر پیش آ رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 3.5 مہینے کی مدت میں تقریباً 48 خودکشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں. تو یہ جو آنکڑا ہے، یہ جو عدد ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فکر میں اضافہ کرنے والا ہے. پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے میں سفر میں تھا، اس درمیان بھی یہاں کے لوگوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں اور آج یہ پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا. اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں حاضر بھی ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ خودکشی کے واقعات زندگی سے مایوسی کی بنیاد پر پیش آ رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن اسباب کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. جیسا کہ تحقیق کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اسی طرح ناجائز تعلقات اور پھر بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کہیں ازدواجی زندگی کی ناخوشگواریاں اس کا سبب بن رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہت جلد کسی بھی چیز سے مایوس ہو جا رہی ہے اور اس مایوسی میں انتہائی قدم اٹھا رہی ہے. تو ایسے سارے اسباب پر نظر کر کے ہمیں ان وجوہات اور اسباب کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس سے پہلے بھی جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کی مالی مدد کے لیے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا جائے. ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتصادی مسائل سے، معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ہماری تقریر، ہمارا بیان، ہماری تحریر، ہماری نصیحت، ہماری اپیل، ہماری درخواست کی وجہ سے وہ ایسے انتہائی قدم سے رک نہیں پائیں گے. ہمیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنانا چاہیے اور اس کے لیے شہر کے جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. ہمارے شہر میں الحمدللہ لوگ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی ہم لوگ امداد کر رہے ہیں، شہر کے لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں وہ اپنی جان ہلاک کر لے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک مدد پہنچ نہیں پا رہی ہے. کوئی ایسا پل بنانا ہوگا کہ جو اہل خیر حضرات اور غریبوں کے درمیان ہو کہ ان تک امداد پہنچ سکے. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں. نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے. قرآن کی نصیحت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار نہ کرو. جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنامی کا کلنک اپنے اوپر لے لیتا ہے. ابھی 15-20 دن پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی یا اس سے کچھ زائد مدت ہوئی ہوگی، اور مجھ کو معلوم ہوا، قریبی مسجد میں نکاح بھی تھا تو میں چلا گیا. کئی بچے ان کے تھے، کئی بچیاں، اور وہاں تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی. وہ بچیاں، بچے سب مجھ کو لپٹ کر رونے لگے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابو کو واپس لا دو، ہمارے ابو کب آئیں گے. آپ سوچئے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے. بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، کس طرح ان کی کفالت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ کفالت ہو بھی جائے تو باپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہاں نصیب ہو سکے گی. ہم لوگوں کو اس مسئلے پر بہت درد کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب آگے آئیں، سماجی کارکنان آگے آئیں، حضرات علماء کرام آگے آئیں. اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، وہ آگے آئیں. مساجد کے ذریعے یہ کام ہو کہ آس پاس نگاہ رکھی جائے. ہر مسجد کے ارد گرد جو مکانات ہیں
وہاں پر نگاہ رکھی جائے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہم لوگ جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس پر رابطہ کرے۔ کوئی ایسا ہم لوگ ایک مرکز بنائیں کہ جہاں آ کر لوگ اپنا دکھ درد بیان کر سکیں۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، آ کر ہم سے کھل کر لوگ بیان کر سکیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ شہر میں کوششیں بھی کی گئیں، اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش ہوئی، اصلاحی کمیٹیاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نگرانی میں کئی مسجدوں میں اصلاحی کمیٹیاں ہیں۔ تو اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ لوگ بے تکلف آ کر اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ہم ان کا حل نکال سکیں۔ اگر یہ سب تدبیریں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جو سماجی کارکنان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم لوگوں کو بھی متوجہ کریں۔ بہرحال اس غم کے وقت میں اور اس دکھ بھرے وقت میں جہاں ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ہمارے شہر میں برائیاں بڑھ رہی ہے، اور ہم لوگ آج جس خاص وجہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں خودکشی کو لے کر، خودکشی کو روکنے کے لیے میری نظر میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں گھر کے وہ اپنے والدین سے اتنا قریب ہو جائیں جتنا وہ اپنے دوستوں سے قریب رہتے ہیں۔ جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہے اس وجہ سے بھی یہ سب حادثات ہو سکتے ہیں کبھی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بڑا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے ہمارا۔ ہم کسی بھی حال میں رہیں ہم کو اپنے ماں باپ سے وہ تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کا حل نکل جائے گا، اور جس طریقے سے اصلاح معاشرہ کی تحریک مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے شروع کی ہے 2-3 دنوں سے، ابھی میں دیگر جو تنظیمیں چلتی ہے مالیگاؤں شہر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھائیں اپنے اپنے طور سے۔ تو انشاءاللہ تعالی علماء کرام کی باتیں مالیگاؤں شہر کے لوگ مانتے ہیں، اور جب کبھی بھی علماء کرام لوگوں کو آواز دیتے ہیں لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام آگے آتے ہیں تو امید ہے کہ اس برائی پر ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے تو جاوید ممبر جو عائشہ نگر کے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ مالیگاؤں شہر میں قریباً 600 سے 700 مسجدیں ہیں۔ اگر 2-3 ہفتے تک صرف ایک ٹاپک کو موضوع بنا کر اس پر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مالیگاؤں شہر میں ایک ہی میسج جائے گا اور ہم لوگ برائی کو اچھے انداز سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور سے یہ ہے کہ خودکشی جو ہے اس پر اگر ہم لوگ پورا پلان کرتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک پر پورے 700 مسجدوں میں اگر بیان ہوتا ہے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اس پر عمل ہم لوگ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو حادثہ ہوا ہے بیٹی کے ساتھ میں ہم لوگ اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کے گھر والوں کو ہم لوگ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں آ سکے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ وہ ضرور آتے یہاں پر اور وہ لوگ بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ حرام کام سے بچیں اور اپنے والدین سے قریب ہوں تاکہ برائی سے ہم لوگ بچ سکیں۔